زندگی میں چین چاہیے، سکون چاہیے، کامیابی چاہیے، سعادت چاہیے، خوشبختی چاہیے، خوش نصیبی چاہیے۔ عقبہ بن عامر کی بات کو غور سے سنیے، اللہ کے سن نجات کیا ہے؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ آپ کثرت سے استغفار کریں، چلتے پھرتے استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ آپ اس کی لذتیں دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسے آتی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ کیا کرے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ استغفار کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں چین نصیب فرما دے گا۔ تم جسمانی کمزوری، مالی کمزوری، خاندانی کمزوری، ملی کمزوری کی شکایت کرتے ہو، ساری کمزوریوں کو قوتوں میں بدلنا چاہتے ہو، تو اس کا علاج کیا ہے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ استغفار تم کر لو، لازم الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ اللہ کا ذکر یہ پانچواں اصول ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، اور کثرت سے درود پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ من صلی من امتک صلاة واحدہ، ایک مرتبہ جو درود پڑھتا ہے، انعام کتنے ہیں؟ 5۔ كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وصلى الله عليه وملائكته 70 صلاة فليقل عبد من ذلك أو ليكثر۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔
اور اللہ کے نورانی فرشتے 70 مرتبہ اس انسان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ 10 مرات حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے قیامت کو میری شفاعت کا مستحق بن جائے گا. اور اللہ کے رسول کے صحابی نے پوچھا میں دعا کتنی کروں اور میں کتنا درود پڑھوں؟ فرمایا تم جتنا بھی پڑھو اچھا ہے. کہا ایک ہی سا درود اور دعا ٹھیک ہے. فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور زیادہ پڑھو. فرمایا آدھی دعا اور آدھا درود. کہا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور زیادہ پڑھو تو بہتر ہے. کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ فرمایا اِذًا تُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، تیرے زندگی کے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے اور پوری زندگی کے غم بھی اللہ دور فرما دیں گے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سعادت کی زندگی عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العزت جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین جو کسی بھی مصیبت میں ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، کسی تنگی میں ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے. جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. الہ العالمین بے اولاد کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے. الہ العالمین صاحب مال کے مال میں برکت فرما اور تقوی نصیب فرما، اور فتنوں اور آزمائشوں سے بچا، اور بے روزگار کو تونگر بنا دے، اور مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. الہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں آج جمع ہیں ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما.